بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقام الثانی ثم اذا تبین عدم استحالت تعبد الشارع بغیر العلم وعدم القبح فیہ ولا فی ترکہ فیاقع الکلام فی المقام الثانی فی وقوع تعبد بہ فی الاحکام الشرعیۃ الی آخرہ۔ بحث ہماری شروع ہوئی تھی کہ آیا ظن پر عمل کرنا، تعبد بظن، یعنی آیا شارع ظن کو ہمارے لیے حجت قرار دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یا دیا ہے یا نہیں دیا۔ ہم نے اس بحث کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا ہم نے بحث یہ کی کہ آیا تعبد بظن ممکن بھی ہے یا ممکن، یعنی بحث کی تھی ہم نے امکان وقوعی کی کہ اگر شارع یہ فرما دے، پوری توجہ، کہ تمہارے لیے فلاں ظن حجت ہے، تو اس سے کوئی محال لازم آتا ہے یا نہیں آتا۔ پوری توجہ میری جان، وہاں پر تین نظریے ہو گئے تھے۔ مقام اول میں ہم قائل تھے اس بات کے کہ تعبد بظن امکان وقوعی رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابن کیبا صاحب قائل تھے کہ نہ، تعبد بظن درست نہیں، جبکہ کچھ بزرگوار جن کا کل ہم نے پڑھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ لازم ہے، یہ واجب ہے۔ بہرحال وہ بات وہاں ختم ہو گئی۔ آج جو بحث شروع ہو رہی ہے کہ جب مشہور اس بات کے قائل ہو گئے کہ تعبد بظن ممکن ہے، اس سے کوئی محالیت لازم نہیں آتی، اب آیا یہ واقع بھی ہوا یا نہ ہوا؟ کیا شارع نے ہر ظن کو یا کچھ ظنون کو حجت قرار دیا بھی ہے یا نہیں دیا؟ توجہ فرما لی۔ اچھا، اس بارے میں بھی تین نظریے ہیں۔ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں وہ انفتاح باب علم کے قائل ہیں۔ وہ اگرچہ امکان وقوعی میں تو ہمارے ساتھ تھے کہ تعبد بظن ممکن ہے، لیکن جب مرحلہ آیا دوسرا وقوع کا کہ واقع ہوا یا نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ واقع نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب باب علم منفتح ہے، اصلاً ظن پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہوا۔ یہ ہو گیا سید مرتضیٰ اور ان کا گروہ۔ اچھا، مرزا قمی رحمت اللہ علیہ ان کا یہ تھا کہ وہ انسداد باب علم کے قائل ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ مطلق ظن، یعنی کوئی بھی ظن کسی بھی سبب سے حاصل ہو، بس وہ حجت ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، دو ہو گئے۔ جبکہ مشہور اس بات کے قائل ہیں شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات، پوری توجہ میری جان، یہ انسداد باب علم کے قائل تو ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے باب العلم منسد ہے، لیکن باب علمی منسد نہیں ہے۔ وہ انسداد باب علم کے قائل نہیں ہے، وہ اس باب علمی میں انفتاح کے قائل ہیں۔ لہذا یہ مطلق ظن کو بھی حجت قرار نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں ظنون میں سے کچھ ظن ایسے ہیں جو شرعاً معتبر ہیں اور حجت ہیں۔ یہ بات ایک علیحدہ تھی جو میں نے گزارش کر دی، گویا تین نظریے ہو گئے، ختم۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنی اصل بحث میں۔
اصل بحث ہماری یہ ہے کہ آیا تعبد بظن واقع بھی ہوا یا نہ ہوا؟ پوری توجہ آقا جان، آیا شارع نے یوں فرمایا ہے کہ ہر زن اس کا کوئی بھی سبب و حجت ہے، یا چلو یوں نہیں، شارع نے فرمایا ہو کہ فلاں فلاں زن جو فلاں فلاں سبب سے حاصل ہو تمہارے لیے حجت ہے، آیا ایسا واقع ہوا یا نہ ہوا؟ شیخ اعظم نے بالکل آسان انداز میں اس کو شروع کیا کہ ہوا یا نہ ہوا، وہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک قاعدہ کلیہ دیکھ لیں، توجہ میری جان، کہ عمل پر زن پر عمل کرنے کے بارے میں قاعدہ کیا ہے، اصل اولی کیا ہے، قانون کیا ہے کہ آیا زن پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ توجہ کرنا ہوگا، اس قانون کو بتانے کی کیوں ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے، غور فرمانا، کچھ زن ایسے ہیں جو ہمارے لیے محرز ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے، وہ جیسے قیاس وغیرہ، وہاں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ان کا باطل ہونا کنفرم ہے۔ اچھا، کچھ زن ایسے ہیں جن کا معتبر ہونا کنفرم ہے کہ یہ تو معتبر ہیں ہی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا زن ہو کہ جس کے اعتبار یا عدم اعتبار پر، معتبر ہونے یا نہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو لیکن زن ہو، وہاں ہمیں ضرورت پڑے گی اس قانون کی کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر تو اس زن کے معتبر ہونے پر دلیل آ گئی ہے، بسم اللہ نحن ابناء الدلیل، ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اگر دلیل آ گئی ہے کہ یہ معتبر نہیں ہے، پھر بھی ہمیں کوئی مشکل، لیکن اگر زن تو ہے، اس کے معتبر ہونے یا نہ ہونے پر اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں یہاں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پہلے ایک قاعدہ کلیہ کا استنباط کریں کہ قاعدہ کیا کہتا ہے کہ آیا زن پر عمل کرنا جائز ہے یا جائز، لہذا جہاں اس کے معتبر ہونے یا نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہوگی، ہم اس قاعدہ کلیہ کو لے لیں گے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے جائیں گے۔ بات سمجھ آ گیا جان؟ ختم۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں تعبد بالظن، عمل برظن، اس بارے میں قاعدہ یہ ہے، اصل یہ ہے کہ یہ ہے جائز نہیں ہے۔ تعبد بالظن کے بارے میں اصل اولی یہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ جائز، توجہ آقا جان، یعنی بالفاظ دیگر جب تک کسی زن کی حجیت اور اعتبار پر دلیل قانع موجود نہ ہوگی، وہ معتبر نہیں، وہ حجت نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، درمیان میں ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو ابھی ذہن میں رکھ لیں تاکہ بعد میں آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو شیخ اعظم بات کر رہے ہیں نا تعبد بالظن کی، اس سے مراد یہ ہے، یہ کتاب میں نہیں ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ پھر آپ کو ترجمے میں پریشانی نہ ہو۔ اس سے مراد آقا جان یہ ہے کہ مجھے ایک حکم کا ظن ہوا، ٹھیک ہے جی، اور میں نے اس کو حکم شارع قرار دیا کہ یہی حکم خدا ہے۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ اس تعبد بالظن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ظن حاصل ہوتا ہے اور ہم یہ کہیں کہ جو ظن ہے، اس ظن سے جو حکم حاصل ہوا اس کو نسبت دینی حکم خدا کی طرف، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا موضوع بحث ہے۔ نکتہ سمجھ آ گیا جان؟ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں واپس کہ جناب تعبد بالظن کے بارے میں اصل اولی کیا ہے؟ فرماتے ہیں قرآن بھی، حدیث بھی، اجماع بھی،
عقل بھی ادلہ اربعہ اس کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ نکتہ سمجھ آئے نا کہ تعبد بظن یعنی ظن پر عمل کرنا جب تک اس کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل قاطع موجود نہ ہو حرام ہے۔ اچھا جی، آیات قرآنیہ سورہ نجم وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، سورہ انعام إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ يَخْرُصُونَ۔ اسی طرح سورہ یونس قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تفترون۔ اب ان آیات میں تھوڑا سا بھی غور کریں تو واضح نظر آتا ہے کہ ظن عند اللہ قابل قبول نہیں جب تک اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ یہ قابل، کیونکہ آپ نے دیکھا اس آیت آخری میں تو باقاعدہ اذن اور افتراء دو باتیں کیوں ہیں، یا اذن الہی ہے یا افتراء، بہتان لگانا۔ اگر اذن الہی ہے تو بسم اللہ ٹھیک ہے، اذن الہی کیا ہوگا؟ دلیل ہوگی۔ افتراء یعنی اللہ پر ایسی چیز نسبت دینا جو اس نے فرمائی ہی نہ ہو، کوئی تیسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر اذن ہے تو پھر ظن نہیں ہے، نکتہ سمجھ آ گیا نا؟ پھر تو ظن تو نہ ہوا نا، وہ علم ہو گیا، اور اگر اذن نہیں تو پھر افتراء ہے، وہ چاہے ظن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہو گیا آیت۔ اسی طرح سنت روایات وہ بھی یہی کہتی ہیں۔ مثلا روایت کیا کہتی ہے؟ ما لم تعلموا فردوہ الینا، عدم العلم کی صورت میں فرماتے ہیں جو بھی ہے اس کو ہماری طرف پلٹا دو۔ ظن علم تو نہیں ہوتا نا، عدم العلم ہے، لہذا تم اس پر عمل نہیں کرے بلکہ ردو ہو۔ اچھا، ایک حدیث ہے، یہ میں آپ کے لکھ کے لایا ہوں اسی بارے میں۔ امام صادق علیہ السلام نے قاضی جج صاحبان جو فیصلے کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ قاضیوں کی 4 قسمیں ہیں، جن میں سے 3 قسم کے لوگ جہنمی ہیں اور فقط ایک جنتی ہے۔ یہ روایت میں پڑھ دیتا ہوں، پھر بعد میں اس کو لکھ لینا۔ قال صادق علیہ السلام القضاۃ 4 ثلاثۃ فی النار وواحد فی الجنہ۔ فرمایا رجل قضا بجور وہو یعلم بہ، ظلم پر مشتمل فیصلہ کرتا ہے، غلط فیصلہ، ہوا یعلم بہ، اس کو پتہ بھی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، فہوا فی النار۔ یہ پہلا بندہ ہو گیا۔ نمبر 2 رجل قضا بجور، غلط فیصلہ کیا، ظلم پر مشتمل فیصلہ کیا، لا یعلم انہ قضا بجور، اگرچہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں ظلم پر مشتمل فیصلہ کر رہا ہوں، لیکن فیصلہ تو کیا ہے نا، تھا ظلم پر مشتمل، فہو فی النار، یہ بھی جہنمی ہے۔ نمبر 3 جو ہمارا محل باس ہے، رجل قضا بالحق، ایک شخص فیصلہ کرتا ہے 100% حق پر مشتمل، لیکن ہوا لا یعلم، اس کو علم نہیں تھا کہ یہ حق ہے، جس کو ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں نا، اس کا تکا لگ گیا کہ جو فیصلہ اس نے دیا وہ حق تھا، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ حق ہے۔ جو ہمارا محل باس ہو، ظن کی بات آ رہی ہے نا، فرماتے ہیں فہو فی النار، یہ بھی جہنمی ہے۔ ہاں، رجل قضا بالحق، وہ شخص جس نے حق پر مشتمل فیصلہ کیا، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور اس کو علم ہے کہ میں حق پر مشتمل فیصلہ کر رہا ہوں، یہ چوتھا بندہ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ۔ اب ذرا غور کرو کہ معصوم علیہ السلام کی زبان مبارک کیا فرماتی ہے؟ رَجُلٌ قَضَا بِالْحَقِّ، فیصلہ تو اس کا حق پر تھا، لیکن هُوَ لَا يَعْلَمُ، اس کو علم نہیں تھا۔ حدیث اس کو جہنمی کہتی ہے۔ ظن علم تو نہیں ہوتا نا، نکتہ سمجھ آ گیا؟
اچھا، لہذا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، روایات بھی یہی کہتی ہیں۔ علامہ وحید بہبہانی رحمۃ اللہ علیہ الرسائل الاصولیہ وہ فرماتے ہیں اس یعنی ظن کا حجت نہ ہونا یہ تو عوام الناس میں بھی بدیہیات میں سے ہے، چہ جائے کہ صاحبان علم، یعنی وہ گویا دعوی اجماع کرتے ہیں کہ یہ کوئی معتبر نہیں۔ اچھا، تین ہو گئے۔ عاقل فرماتے ہیں عاقل بھی یہی کہتا ہے، عاقل کبھی ہی قرار دیتا ہے، توجہ کرنا لطف آئے گا، کیا؟ عاقل کہتا ہے کہ اگر ایک عبد کو ایک فعل کے مولا کی طرف سے ہونے کا علم نہ ہو لیکن وہ اس کو مولا کی طرف نسبت دے کے کلیئر کر گئے کہ یہ میرے مولا نے کہا ہے، عاقل اس کو کبھی قرار دیتا ہے۔ یعنی ایک عبد کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ فعل ہونا یا نہ ہونا مثلا میرا مولا کی طلب ہے، لیکن وہ مولا کی طرف نسبت دے کہ یہ تو میرے مولا کی طلب ہے یا خواہش ہے، جو بھی ہے، حالانکہ اس کی ہے نہیں۔ عاقل کہتا ہے یہ کبھی ہے، جب تمہیں پتہ ہی نہیں تیرے مولا کی یہ طلب ہے یا نہیں ہے، تو کنفرم اس کی طرف نسبت کیسے دے رہا ہے؟ نکتہ سمجھ آ گیا؟ تو لہذا ادلہ اربعہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تعبد بظن بغیر دلیل کے جائز، ہاں جس ظن پر دلیل ہوگے وہ معتبر ہونے پر وہ ٹھیک ہے، وإلا جائز۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات آ گئی، شیخ عالم نے اس کی پھر وضاحت کر دی پورے صفحے میں، کہ اگر کوئی کہے کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل کبھی قرار دیتا ہے کہ ایک عبد ہے، ایک نوکر ہے، وہ کسی چیز کی نسبت دے دے اپنے مولا آقا کی طرف جس کا اس کو علم نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں عقل کبھی کہتا ہے، تو پھر احتیاط بھی تو یہی ہوتی ہے، احتیاط میں بھی تو یہی کچھ کیا جاتا ہے کہ اس کو کنفرم نہیں ہوتا لیکن وہ احتیاطاً کر دیتا ہے، پھر وہ بھی کبھی ہونی چاہیے۔ شیخ عالم نے اپنی مزاج سے ہٹ کر سختی سے ڈانٹ دیا ان کو، کہتے ہیں فَهُوَ غَلَطٌ واضح۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی اردو والا ہوتا کہتا بے وقوف تمہیں سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ احتیاط ہوتی کیا ہے۔ نکتہ سمجھ آیا نا؟ شیخ عالم آپ اس پر پورا صفحہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بات کو سمجھو، تعبد بظن اور احتیاط، ان باتوں کو سمجھو۔ احتیاط کیا ہوتا ہے؟ توجہ میری جان، احتیاط یہ ہوتا ہے کہ مکلف یہ نہیں کہتا کہ مطلوب مولا ہے، بلکہ وہ احتمال دیتا ہے کہ شاید مطلوب مولا ہو، میں اس کو کر دوں، اگر ہوا تو مولا خوش ہوگا، نہ بھی ہوا تو بھی وہ خوش ہوگا کہ میں نے تو اس احتمال پر کیا ہے کہ شاید۔ توجہ میری جان، 3 اور 4 کی رکعت میں آپ کو شک ہوتا ہے، آپ 2 رکعت نماز احتیاط بعد میں پڑھتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے احتیاط؟ یعنی اگر وہ 3 تھیں تو یہ اس کے ساتھ مل جائیں گی 2 بیٹھ کر، 4 پوری ہو جائیں گی، اور اگر وہ ویسے 4 پوری تھیں تو یہ اضافی ہو جائے گی، ذکر ہے۔ یہی کہتے ہیں نا احتیاط میں، احتیاط میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مطلوب مولا ہو، چلو اس کو کر دیتا ہوں، شاید مولا نے اس سے نہیں کی ہو، لہذا اس لیے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہاں اور چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو تعبد بظن کی بات کریں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں باقاعدہ اس کے مولا کے مطلوب ہونے کو کنفرم کیا جاتا ہے۔ احتیاط میں اور اس میں فرق، بات دوبارہ سمجھ لیں تھوڑا۔ تعبد بظن اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ مطلوب مولا ہے،
ٹھیک ہے جی، یعنی ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین، جس چیز کے دین سے ہونے کا علم نہیں ہوتا یہ اس کو دین قرار دے رہا ہوتا، لیکن احتیاط میں وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ ہے، وہ کہتا ہے اگر ہو، شاید ہو، تو وہ شاید کی بنیاد پر اس پر عمل کرتا ہے۔ لہذا احتیاط اور اس میں بڑا فرق ہے۔ احتیاط میں توجہ کرنا ہوگا، اور اس میں فرق ہے۔ تعبد بظن، بہت توجہ، یعنی جس ظن کے معتبر ہونے پر دلیل قائم نہ ہو اور یہ اس پر عمل کر کے اس کو حکمی شرعی قرار دے دے تو یہ تشریعی بن جاتا ہے۔ تشریع یعنی ما لم یعلم من ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین۔ احتیاط میں ایسا وہ بیچارہ ادخال فی الدین کسی چیز کا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، لہذا ان کے فرق کو سمجھنا ہے۔ بس آگے فرماتے ہیں، آگے کچھ چیزیں اور ہیں، 3-4 نکات، لیکن وہ ترجمے میں آسانی سے حل ہو جائیں گی، اس کی ضرورت زیادہ نہیں۔ المقام الثانی، بہت توجہ، او تعبد بظن، مقام اول تھا اس کے امکان اور امتناع کے حوالے سے، اب آ گیا مقام ثانی کہ جب ہم قائل ہو گئے کہ تعبد بظن ممکن ہے تو مقام ثانی یہ ہے کہ آیا واقع بھی ہوا یا نہ ہوا، آیا شارع نے کچھ ظنون کو یا کل ظنون کو حجت قرار دیا بھی ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں ثم اذا تبین، واضح ہو گیا کہ عدم و استحالت تعبد الشارع بغیر العلم، کہ غیر علم سے مراد کیا، یعنی ہمارا غیر علمیہ کا تعبد شارع کی طرف سے کوئی محال نہیں ہے۔ وعدم القبح فی، اور اس میں کوئی قباحت نہیں کہ شارع تعبد بظن یہ کرے ولا فی ترک، یا نہ کرے، یعنی وہ کہے یا نہ کہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ عدم القبح فی یہ جواب ہو جائے گا ابن کعبہ کا، اس نے کہا نا قباحت ہے۔ لا فی ترکی، اور اگر نہ بھی کرے تو بھی قبح نہیں، یہ جواب ہو جائے گا کس کا؟ وہ جو کل ہم نے بات کی تھی ابن شرائح اور بصری کی، کہ جنہوں نے واجب کہا تھا، ہم کہتے ہیں نہیں واجب بھی نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں فیاقع الکلام فی المقام الثانی، اب بحث آ جائے گی دوسرے بندل میں، وہ کیا ہے؟ فی وقوع التعبد بہ، آیا احکام شرعیہ میں تعبد بظن واقع ہوا بھی صحیح یا نہیں؟ مطلقہ سے مراد ہے مطلق ظنون، کیا شارع نے ہر ظن کو حجت قرار دیا جس سبب سے بھی حاصل ہو؟ او فی الجملہ، یا چلو یوں نہیں، آیا شارع نے بعض ظنون کو، کچھ ظنون خاصہ جن کو کہتے ہیں، آیا ان کو حجت قرار دیا یعنی یا نہ، واقع ہوا یا نہ ہوا؟ اب اس میں ہماری بحث ہے۔ وقبل الخوض فی ذلک، اب اس بات میں جانے سے پہلے کہ آیا شارع نے حجت قرار دیا یا نہیں دیا، اس سے پہلے فرماتے ہیں لا بد من تاسیس الاصل، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک قاعدہ کلیہ، ایک میزان بنا لیں۔ کیسا؟ توجہ میری جان، کہ اگر کسی ظن کے معتبر ہونے پر دلیل ہو ہماری کوئی ٹینشن نہیں، اگر کسی ظن کے معتبر نہ ہونے پر دلیل ہو تو بھی ہمیں کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر ظن ہو اور اس کے معتبر ہونے یا نہ ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو تو ہمارے پاس ایک قاعدہ کلیہ ہونا چاہیے، پھر ہم اس قاعدہ کلیہ پر عمل کریں۔ لا بد من تاسیس الاصل الذی یکون هو المؤول، کہ وہی اصل، وہی قانون ہمارا محل رجوع ہو، کب؟ عند عدم الدلیل علی وقوع التعبد بغیر العلم مطلقہ او فی الجملہ، اگر مطلق ظن یا بعض ظنون کے او تعبد کے وقوع پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو پھر ہم اس اصل اور قاعدے کو لے لیں، پھر ہم دیکھیں گے قاعدہ کیا تقاضا کرتا ہے۔ اگر قاعدہ کہتا ہے کہ اس پر عمل کرنا جائز ہے تو ہم اس پر عمل کر دیں گے، اگر قاعدہ حرام ہے تو پھر ہم اس پر عمل نہیں کریں۔ فرماتے ہیں فنقول التعبد بالظن الذی لم يدل علی التعبد بہ دلیل،
ہر اس زن کا متعبد ہونا جس کے تعبد پر کوئی دلیل موجود نہ ہو. توجہ میری جان، یعنی جس زن کے تعبد پر دلیل ہے وہ ہمارا محل بحث نہیں ہے. فی الحال زن حاصل ہو گیا، لیکن اس کے تعبد پر آیا شاعر نے اس کو حجت قرار دیا یا نہیں دیا، ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو، محرم، اس کا تعبد حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے. دلیل محرم بالادلۃ، قرآن بھی، سنت بھی، اجماع بھی، عقل بھی. یکفی من الکتاب، قرآن مجید میں سے اور آیات بھی ہیں، لیکن صرف ایک ہی آیت مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. کیا؟ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. تم جو کہتے ہو کہ یہ حکم خدا ہے، آیا تم اذن الہی سے کہتے ہو یا افتراء علی اللہ کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں اور تم بہتان دو نسبت دیتے ہو جھوٹی کہ یہ حکم الہی ہے. خو اصل یہودی سے متعلق فرماتے ہیں یہ آیت مجید دلّہ انما لیس باذن من اللہ، ہر وہ حکم، ہر وہ بات جو اذن الہی سے نہ ہو، من اسناد الحکم الی الشارع، بغیر اذن الہی کے اس کو نسبت دے دینا اللہ کی طرف، فہوا افتراء. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ظن ہوتا ہے اس میں اذن نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح فرماتے ہیں وَمِنَ السُنَّةِ، روایات بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے امام صادق علیہ السلام کا وہ فرمان کہ فی ذات القضاة من اہل النار، جس میں امام صادق نے فرمایا کہ قاضیوں کی 4 قسمیں ہیں، جن میں سے 3 جہنمی ہیں اور 1 جنتی ہے. ان جہنمیوں میں ایک بندہ یہ فرمایا رجل قضا بالحق، کہ وہ قاضی جو فیصلہ تو کرتا ہے حق پر مشتمل، لیکن ہوا لا یعلم، اس کو اس کے حق ہونے کا علم نہیں ہوتا، یہ بھی جہنمی ہے. تو عدم الظن علم نہیں ہوتا. خوب. وَمِنَ الْإِجْمَاعِ، اسی طرح فرماتے ہیں اجماع بھی موجود ہے. مدعاہ الفرید البہبہانی فی بعض رسائل، جناب وحید بہبہانی الرسائل الاصولیہ میں فرماتے ہیں من کون عدم الجواز بدہیا عند العوام، کہ تعبد بظن یعنی ظن پر عمل کرنا جس پہ حجت پر کوئی دلیل نہ ہو، عوام میں بھی یہ بدیہیات میں سے ہے کہ ظن پر عمل کرنا جائز نہیں. فاضلاً عن العلماء، چجائے صاحبان علم، یعنی انہوں نے یہ فرمایا، تو گویا اجماع ہے اس بات پر. وَمِنَ الْعَقْلِ، دلیل عقلی بھی موجود ہے. وہ کون سی؟ وہ یہ ہے تقبیح العقلاء من یتکلف من قبل مولاہ بما لا یعلم بورودہ عن المولا. عقلاء تقبیح کرتے ہیں، کبھی قرار دیتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اس شخص کی من یتکلف من قبل مولا ہو، جو اپنے مولا کی طرف سے تکلف کرتا ہے، تحمل کرتا ہے کہ یہ میرے مولا کا حکم ہے، بما لا یعلم، جبکہ اس کو مولا کی طرف سے ورود کا علم، توجہ کرنی ہے، علم نہیں ہے کہ مولا نے کہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے مولا نے کہا ہے، یہ حکم مولا ہے. عقلاء اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جب تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ تے مولا نے کہا ہے، تو کس بنیاد پر کہتا ہے کہ یہ میرے مولا نے کہا ہے، تعمل کرتا ہے. وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا، چاہے وہ جاہل مات تقصیر بھی کیوں نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. خوب ختم. قَدْ يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ، ممکن ہے کسی کو یہ وہم ہو کیا کہ ان الاحتیاط من هذا القبیل، کہ جناب اس کا مطلب ہے پھر ہمیں احتیاط بھی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ احتیاط میں بھی ہمیں علم تو نہیں ہوتا کہ آیا مولا نے یہ کہا ہے، یعنی ہم تو احتیاطاً یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو شاید مطلوب ہے مولا ہو، تو پھر احتیاط بھی نہیں ہونی چاہیے. شیخ عالم اپنے مزاج سے ہٹ کر ذرا سختی سے کہتے ہیں
یہ اگر کوئی وہم کرتا ہے کہ وہ احتیاط کو بھی اس زمرے میں لے آتا ہے، غلط واضح صریح غلطی ہے۔ کیوں؟ پوری توجہ میری جان۔ فرماتے ہیں اِذ فرقٌ، احتیاط اور تعبد بالظن میں بڑا فرق ہے۔ اچھا کیا فرق کس میں ہے؟ ایک ہوتا ہے الالتزام بشیء من قبل المولا، ایک شے کا ملتزم ہونا کہ یہ مولا کی طرف سے میرے اوپر ہے، الا انہ منہ، یہ کہہ کر کہ یہ مولا کی طرف سے ہے لہذا میرے اوپر لازم ہے، ما عدم العلم بانہ منہ، حالانکہ اس کو علم نہیں ہوتا کہ یہ مولا کی طرف سے، یعنی کسی شے کے مولا کی طرف سے علم نہ ہونے کے باوجود اس کا ملتزم ہو جانا کہ یہ میرے مولا کی طرف سے ہے، یہ اور چیز ہے۔ وَبَيْنَ الْالْتِزَامِ بِإِتْيَانِهِ، اور ایک چیز کا ملتزم ہونا اس کو بجا لا کر کیا، لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ، اس احتمال سے کہ شاید یہ مولا کی طرف سے ہو، اور رجائے کونہ من ہو، یا اس کو امید ہے کہ یہ مولا ہوگا۔ فرماتے ہیں شتان ما بینہما، ان دونوں التزامین میں بڑا زمین آسمان کا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ شاید مولا کی طرف سے ہو، ایک بندہ کہتا ہے کہ کنفرم مولا کی طرف سے ہے، ان دو میں بڑا واضح فرق ہے۔ ان العقل یستقل بقبح الاول، جو یہ کہتا ہے بغیر علم کے کہ یہ میرے مولا کی طرف سے ہے، عقل اس کو کبھی سمجھتا ہے، لیکن جو دوسرا ہے جو اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ شاید یہ میرے مولا کی طرف سے ہو، اس احتمال سے کرتا ہے، عقل اس کی مذمت نہیں کرتا، اس کو تحسین کرتا ہے، شاباش کہتا ہے کہ یہ ہے۔ آپ نے ان التزامین کو سمجھنا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں تو کہ بعد میں پھر اس کی باتیں آئیں گی۔ فرق کو سمجھو، یوں کہنا کہ یہ میرے مولا کا امر ہے یہ اور بات ہے، اور یہ کہنا کہ شاید میرے مولا کا امر ہو یہ ہے اور بات ہے۔ احتیاط میں احتمال اور رجا امید ہوتی ہے، لیکن جو تعبد بزن تعبد ہے وہاں پر تعبد میں احتمال اور رجا نہیں ہوتی، وہاں کنفرم ہوتا ہے، لہذا ان کو احتیاط کا اس زمرے میں نہیں جا سکتے۔ پس خلاصہ والحاصل ان المحرم هو العمل بغیر العلم متعبدا به ومتدینا به، فرماتے ہیں بغیر علم کے عمل کرنا، توجہ میری جان، بغیر علم کے عمل کرنا حرام ہے۔ کب؟ تعبدا به، تو اس کے تعبد کے ساتھ۔ تعبد کیا ہے؟ کہ یہ کہیں کہ یہ شارع نے کہا ہے، وَمُتَدَيِّنًا بِهِ، اور اس کو دین سمجھ کر، یعنی جزء دین سمجھ کر عمل کرنا، یہ حرام ہے، یہ ہو گیا کنفرم۔ ہاں عمل عملو بے، لیکن اگر آپ بغیر علم کے یعنی ذہن پر عمل تو کرتے ہیں لیکن تعبد نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ حکم شارع ہے یا اس کو دین میں داخل نہیں کرتے، تو اب آیا اس پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔